بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب دعوت سخن دیتا ہوں مفکر اسلام، عظیم سکالر، مبلغ اسلام، سرمایہ اہل حدیث، جناب محترم پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار، سیرت تاجدار ختم نبوت سیدنا و کریمنا و حبیبنا و شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ احباب کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ میں اس موضوع کو 3 حوالوں سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد نہ تو خطابت کا جوہر دکھانا ہے اور نہ ہی آپ احباب سے کسی طرح کی داد مقصود ہے۔ ارادہ صرف اتنا ہے کہ میرا ایک ایک بیٹا، ایک ایک بیٹی، نوجوان، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ اور میری مائیں جب اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو نکال کے یہاں آئے ہیں تو آپ میں سے ہر شخص ختم نبوت کے پہرے دار کی حیثیت سے آج کی یہ رات کے کچھ لمحات جاگے۔ زندگی میں اگر بعد میں آپ کو موقع نہ بھی ملے تو آج کا یہ درس اور اس کی باتیں اور یہ خطاب آپ کے دلوں میں اس طریقے سے رسوخ پکڑے کہ آپ بذات خود بھی عقیدہ ختم نبوت کے کسی منکر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بات کر سکیں۔ اور اس مقصد کے لیے میں قطعاً دوبارہ اپنی ماؤں بہنوں سے نہیں کہوں گا کہ آپ بھی چپ رہیں، کیونکہ جس ہستی کی بات کی جا رہی ہے اس کے سامنے جب گفتگو ہوتی تھی تو آپ کے اصحاب کی حالت یقیناً ایسی ہوتی تھی کہ اگر معمولی سے بھی ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ مکمل کوشش ہوگی کہ آپ کا کوئی پل، کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ عقیدہ ختم نبوت پہلے ہے کیا؟ جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا بند در کھولا ہے، انہوں نے امت کو نیا کیا دیا ہے، یہ ہمارا سوال ہوگا۔ اور پھر ان کے بارے میں امت کا، کتاب و سنت کا اور پاکستانی آئین کا موقف کیا ہے، یہ تینوں باتیں ہم پڑھنا چاہیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ عقد سے ہے، عقد گرہ کو کہتے ہیں۔ رسے کے آخری کنارے پہ گرہ لا کے لگائی جاتی ہے تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی رسیاں اور دھاگے کھلے نہیں، مضبوط رہتا ہے۔ چار پائی کو جب ہم
کستے ہیں تو پھر آخر میں جا کر کے گیرا دے دیتے ہیں تاکہ وہ مزید ڈھیلی نہ ہو۔ عقیدہ رب نے آسمان سے اتارا ہی اس لیے ہے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ کے باندھ دیا جائے، ساری دنیا بھی کھول کے چرانا چاہے، لوٹنا چاہے، نہ چرا سکے نہ اسے لوٹ سکے۔ جانور کو باندھنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، گرا لگائی جاتی ہے تو اسی کا تحفظ ہوتا ہے۔ عقیدہ انسانوں کی حفاظت کے لیے یوں سمجھیے کہ سیلاب ہے۔ یہ ایکو ختم کر کے سادی آواز کھولیں، جو بھی بھائی ہیں اس کو دیکھیں، کیونکہ میٹھے لوگوں کے لیے ایکو اچھی ہوتی ہے، ہم تھوڑے نمکین ہیں جی حضرات جی ٹھیک ہے۔ سیلاب میں اگر آدمی ڈوبا ہے اور اوپر سے ہیلی کاپٹر آیا ہے، اس نے رسا اتارا ہے، اگر رسے پہ گرا ہے اور ہاتھ کی گرفت مضبوط ہے تو آپ انشاءاللہ العزیز طوفان سے نکال لیے جائیں گے، سیلاب سے باہر آ جائیں گے۔ اگر یہ شخص رسا پکڑنا ہی نہیں چاہتا، یا پکڑا ہے اور ہاتھ چھوٹ جاتا ہے یا رسا ٹوٹ جاتا ہے، تینوں شکلوں میں ناکامی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ تو گارنٹی دی ہے کہ اللہ کا رسا ٹوٹتا نہیں ہے، لانفصام اللہ، وہ نہیں ٹوٹنے والا، وہ ایسا رسا ہے، ایسی عروہ ہے، وہ نہیں ٹوٹنے والی۔ جب بھی چھوٹا تمہارا ہاتھ چھوٹے گا، رب چھوڑنے والا نہیں، تم نہ چھوڑ دینا۔ اسی لیے اللہ نے پوری کائنات کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا ذکر کر کے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، جہاں سے میرے محبوب کی عمر مبارک 40 ہوتی ہے، نبوت ملتی ہے، 40 نمبر آیت میں عقیدہ ختم نبوت کو ایک آیت میں پرو کے رکھ دیا۔ اور یہ قرآن مجید کی خوبی ہے کہ بہت بڑی بات بہت چھوٹے سے جملے میں کہہ جاتا ہے، بہت بڑی بات بہت چھوٹے جملے میں کہہ جاتا ہے۔ 5 سال مقابلہ ہوتا رہا کہ جہنم کے بارے میں لکھیے اور کھل کے لکھیے، جتنا لکھ سکتے ہو اس کی ہولناکی بیان کیجیے۔ پھر علماء اور سکالر تک بات آئی، ادیب اور خطیب بلائے گئے، لٹریچر کے ماہر ترین، گرامر کے، بلاغے کے، فصاحت کے، علم بدیع، علم بیان کے، نحو اور صرف کے ماہرین کو بلا کے کہا کہ جہنم کا تعارف مختصر کرائیے مگر ہولناکی پوری ہو۔ لکھ لکھ کے پرچیاں سارے تھک گئے، جیتا تو قرآن جیتا، حل من مزید۔ اس سے بڑھ کر کے خوفناک آج تلک عربی زبان کے اندر کسی چیز کی وسعت کو، آفاقیت کو، 70,000 لگاموں کو، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑیں اور کھینچیں، جہنم ان کو پھر بھی گھسیٹ کے لے جائے، اور 1,000 میں سے 999 افراد کا لقمہ بنا کے جہنم کو دیا جائے، اور پھر بھی وہ پیٹ نہ بھرے اور کہے حل من مزید، تو بات تو سمجھ آتی ہے۔ قرآن مجید نے عقیدہ ختم نبوت ایک آیت میں، اور دنیا پریشان ہے کہ ایک آیت ہی بس تھی، جی ایک آیت کے بھی ایک ٹکڑے میں، ما کان محمد صلی اللہ، یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن میں محبوب کو بائی نیم، نام لے کے اللہ نے ذکر کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں یاد رکھو عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ ہم نے اگر نبوت دینی ہوتی اور نبوت مردوں کو ملتی ہے، ہم نے اپنے محبوب کے گھر بیٹے پیدا کیے ہیں، قاسم دیا ہے، عبداللہ، طیب اور طاہر دیا ہے، ہم نے بیٹا ابراہیم دیا ہے، مگر ہم نے ان کو مرد ہونے کی عمر تک جانے ہی نہیں دیا۔ کل کو اٹھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب نبوت چونکہ مردوں میں ہے اور آپ کے بیٹے موجود ہیں، اگر باپ نبی ہو سکتا ہے تو بیٹے نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اسماعیل بھی نبی ہیں، باپ یعقوب نبی ہے،
بیٹا یوسف نبی ہے، یہاں نبوت کیوں نہیں مل سکتی؟ اللہ کہتے ہیں ہماری مرضی، ہم نے چھوٹی چھوٹی عمروں میں بیٹوں کو اٹھا لیا، ان کے بیٹے مرد بننے ہی نہیں دیے، اس عمر تک آنے ہی نہیں دیا، یہ ہمارے پاس اس کا پتہ تھا، لہٰذا تم بھی سن لو، ہم نے کبھی بھی نبی کے بنوت سے لے کے، بچوں سے لے کے، اولاد سے لے کے، نسل سے لے کے، خاندان سے لے کے، شجرے سے لے کے، ان کی آل اولاد سے لے کے، ان کی نسل سے لے کے، حسب اور نسب سے لے کے، ہم نے نبوت کا در بند کر دیا ہے، لہٰذا کوئی سید بن کے، کوئی فاطمی بن کے، کوئی محمدی بن کے، کوئی میرے محبوب کی طرف نسبت کر کے، کوئی قریشی بن کے، کوئی مطلبی بن کے، کوئی ہاشمی بن کے اٹھ کر کے کل کو یہ کہے کہ میں چونکہ آپ کی آل سے ہوں، میرے اندر پیغمبر کا خون ہے، لہٰذا مجھے نبی مانا جائے، رب نے سارے در بند کر دیے، وہ ساری درگاہیں بند کر دی جو میرے نبی کے نام سے جڑ کے سلسلے اور شجرے چلا کر کے آج سید کہلواتی۔ الیوم اکملت لکم کو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ در دیکھیں رب نے کیسے بند کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ۔ یہاں آئیے، اللہ نے دوسرا دروازہ بند کیا، پتا تھا کہ میری امت کے علماء کھولیں گے، عوام کھولے گی، لوگوں سنیے، میں نے اپنے پیغمبر کو بائی نیم ذکر کر کے ان کی اولاد لے کے علماء کو نبیوں کا وارث بنایا ہے، مورث نہیں ہے۔ علماء وارث ہیں، ان کے پاس اگر وہ ہو جو پیغمبر نے دیا ہے، جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو وہ میرے پیغمبر کی رسالت ہوگی، آپ کی نبوت ہوگی۔ زیادہ علم پڑھ لینے سے، ڈگری لے لینے سے، عالم فاضل بن جانے سے، فقیہ یا محدث بن جانے سے اس کا سکہ نہیں چلے گا، ولیکن رسول اللہ یہ سکہ چلے گا تو وقت کے پیغمبر کی رسالت کا چلے گا۔ بڑے سارے لوگ آئے جنہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ عالم ہے تو اس کو کہہ دیا اشرف علی، سنا ہے نا علماء سے، کتابوں میں پڑھا ہے۔ میں اس جملے کو اس لیے نہیں کہتا کہ کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ آپ نے میرے مسلک کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ دنیا کے 4200 ازم اس وقت کام کر رہے ہیں، رب نے ولیکن رسول اللہ کہہ کے 4200 ازم کی کمر توڑ دی ہے۔ کوئی بھی آئے گا میرے نبی کا امتی ہوگا، وہ رسول ہیں، یہ امتی ہوگا، وہ پیغمبر ہیں، یہ سننے والا ہوگا، وہ سنانے والے ہوں گے، وہ بتانے والے ہوں گے، یہ ماننے والا ہوگا، وہ مطاع ہوں گے، یہ مطیع ہوگا، امتی بن کر کے آئے گا۔ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی عالم نبی سے بڑا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، نہ آپ اس کو اوپر بڑھائیں، وگرنہ نبوت کا در آپ کھول رہے ہیں۔ تیسرا پہلو وخاتم النبیین، کوئی بھی بندہ کوئی عمل پیش کرے اس پہ میرے نبی کی مہر نہ ہو تو ختم نبوت گئی۔ آخری حتمی فیصلہ سر سے لے کے پاؤں تلک، وخاتم النبیین، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے ہیں، سب کی شریعت تورات سے، زبور سے، انجیل سے، صحیفوں سے ملے، آپ کے پاس آئے، اگر میرے محبوب کی مہر اس کی موافقت میں ہو تو مانی جائے گی، وگرنہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ نبیوں کی بات، نبیوں کی بات، عام آدمی تو پھر بعد میں۔ کوئی شخص بات کرے موسیٰ علیہ السلام کی، تذکرہ کرے عیسیٰ علیہ السلام کا، حوالہ لے کر کے آئے تورات کا، حوالہ لے کے آئے کسی قدیم کتاب کا، یا وہ جدید عہد کا، تالمود کا، یا اپنی کسی فقہی کتاب کا، کسی نبی سے منسوب قول بھی لے کے آئے، اگر قرآن تائید کرے گا میرے نبی کی ختم نبوت تو مان لی جائے گی۔ سوال ہے کہ رات کے وقت جلسہ کرنا بدعت ہے۔ مثال دینے لگا ہوں، وخاتم النبیین، رات کے وقت پروگرام کرنا، دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، بات پہنچانا، لوگوں کو جگانا، گھروں سے اٹھانا، بیٹھ کر کے واعظ و نصیحت کرنا، یہ صحیح نہیں۔ ہم نے کہا جناب
سورہ نوح پڑھیے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات پہلے ہے دن بعد میں، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، 950 سال کو دن رات میں ڈبل کریں تو 1900 سال بنتے ہیں جیل کی زندگی کے حساب سے۔ میں نے راتوں کو بھی دعوت دی، دن کو بھی۔ اب رات کی دعوت کیوں ثابت ہے کہ میرے محبوب کی ختم نبوت جو وہی آئی، وہ سورت بنی، قرآن کی آیات اتری، محبوب نے پڑھ کر کے سنائی، امت کو پہنچائی، ختم نبوت لگ گئی، پیغمبر کی مہر نبوت مل گئی، مسئلہ ثابت ہو گیا۔ کوئی بھی مسئلہ بڑے سے بڑا ادیب لائے، خطیب لائے، اگر اس مسئلے پہ مہر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مانا جائے گا، وگرنہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے ختم نبوت۔ آپ کے بعد کوئی نبوت کی حیثیت سے آئے تو نہیں مانا جائے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ آ گیا؟ نہ وہ ذات کے اعتبار سے ہے، نہ وہ عہدے کے اعتبار سے ہے، نہ وہ علم اور معرفت کے اعتبار سے ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی ذات پیش کرے، محمد پہ آ کے ذات بس۔ اگر کوئی عہدہ پیش کرے، رسالت پہ آ کے عہدہ ختم، اور اگر کوئی اپنی فصاحت اور بلاغت اور علم اور معلومات شیئر کرے، میرے نبی کی مہر کے بعد معاملہ بس، اگر وہ ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے تو معذرت، عفواً۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اب آئیے کہ کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے ہی ہے؟ حضرات، ساری امت کے جتنے بھی مذاہب ہیں، 4 دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل پہ یقیناً متفق ہوتے ہیں، لیکن 4 کو کم از کم مانا ہے۔ پہلے نمبر پہ قرآن، میرا جو نوجوان، میرا جو بیٹا، میری جو بیٹی دنیا میں نکلتا ہے، سوسائٹی میں جاتا ہے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے، دکان میں کہیں بیٹھتا ہے، کاروبار میں، منڈی میں، تھڑے میں، اس کا دوستانہ یا یارانہ اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلق اور واسطہ ہے، اس کے لیے یہ کم از کم آیت الیوم اکملت لکم دینکم اسے یاد ہونی چاہیے۔ ویسے تو قرآن مجید کی 6236 آیتیں عقیدہ ختم نبوت پہ ہیں، 6236 آیات، ہر آیت میرے نبی کی مہر کے ساتھ ختم نبوت پہ ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تلک کوئی آیت ایسی نہیں جو ختم نبوت کو واضح نہ کرے اور ثابت نہ کرے، لیکن افسوس کہ ہم اس کو دیکھ نہ سکے، پڑھ نہ سکے، سمجھ نہ سکے۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ آیت تو ذہن میں رکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ الیوم سے یہاں مراد یہ 10 ہجری ہے۔ الیوم سے مراد 10 ہجری ہے۔ الیوم سے مراد جمعے کا دن ہے۔ الیوم سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ، اور محبوب پہ یہ آیت اترتی ہے، آج ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم، آپ سب کے لیے جو دین تھا، جو رہن سہن کے ڈھنگ تھے، جو جینے کا سلیقہ تھا، جو خالق اور مخلوق سے ڈیلنگ کا کوئی انداز ہو سکتا ہے، ہم نے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل مکمل کر دیا ہے۔ مکمل، وہ کیا کر دیا ہے؟ مکمل۔ الیوم اکملت لکم۔ بھائیو لائیے گلاس کے اندر پانی رکھیے، بھر دیجئے اسے۔ اگر آدھا ہے آپ مزید اس میں ڈال سکتے ہیں، پونا ہے مزید اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر ایک قطرے کی بھی گنجائش ہے تو ابھی وہ مکمل نہیں ہے، لیکن جب بر لب ہو گیا، پورا بھر گیا، برابر ہو گیا، ایک بھی قطرہ اوپر ڈالا جائے گا تو گرے گا، ضائع ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جس دین کو آدم سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا تھا، آج وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں نہ زبر، نہ زیر، نہ شد، نہ مد، نہ جزم، نہ نقطہ، ہم نے گنجائش چھوڑی نہیں۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمام، اکمال کے بعد اتمام، اکمال کے بعد اگر کہا جائے کہ گوگیرا کے تمام لوگ باہر آ جائیں،
ہر بندے کو جو ہے پر ہیڈ 1 لاکھ ملے گا، کوئی بچہ پیچھے نہ رہے، کوئی باہر بھی ہے تو نام دے دیا جائے، کوئی سفر پہ بھی ہے تو بتا دیا جائے، جب سب آیا تو پیچھے کچھ رہ گیا۔ اتممت علیکم نعمتی، اتممت اتمام کر دیا ہے، نعمت اسلام میں سے اس کے الف سے لے کے میم تلک میں نے کچھ باقی نہیں چھوڑا، جو تھا آج پورا دے دیا۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آج پورا کر دیا۔ اور میں انشاءاللہ یہ آیت ایسے نہیں ہے، یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جادو لوگ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور میرا ایمان ہے حق وہ ہوتا ہے جو دل میں اندر جا کے بولے۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یا اللہ نے نام لے کر کے اس اسلام کا بطور دین میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں۔ حضرات اسی پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا تھوڑی دیر تک، لیکن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ بھی اس اتمام، اس تکمیل اور اس اکمال کے اوپر ہے۔ ایک بلڈنگ بنانے والے نے بلڈنگ بنائی، ساری مکمل، آخری اینٹ رہتی تھی۔ جیسے پہلی اینٹ کسی سے لگوائی جاتی ہے نا، کچھ لوگ جیسے درس افتتاح بخاری، اختتام بخاری، آخری حدیث جب پڑھ دی گئی، بخاری مکمل پڑھا دی گئی، ڈگری دے دی گئی، اب اگر کوئی کہے جناب فلاں بیچ میں جو ہے اس کے آگے ایک اور حدیث ہے وہ رہتی ہے، وہ بھی ساتھ پڑھ لیں، تو کہا جائے گا وہ صحیح بخاری کی نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آپ نے لا کر کے داخل کی ہے، بھلے فرمان مصطفیٰ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی اور کتاب کی ہے۔ یہاں جو تھی بات مکمل ہو گئی، آخری اینٹ اللہ تعالیٰ نے وہ جڑی، اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی اس عمارت میں لا کر کے مکمل کر دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا در بند کر دیا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وحی کی زبان سے صادق، اصدق اور مصدوق نے کہا۔ حضرات تیسری چیز ہوتی ہے اجماع۔ امت کبھی غلطی پہ اکٹھی نہیں ہوتی، ضلالت اور گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوتی۔ کسی بھی مسلک سے اجماع کی تعریف پوچھئے، اتفاق مجتہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مجھے اگر یہ یقین ہو کہ میں جب بات کر رہا ہوں تو انشاءاللہ العزیز یہ نکتے یاد بھی رکھیں گے، کیونکہ آپ نے اگر دنیا میں پیغمبر کی وکالت کی اور وکیل بن کے رہے، انشاءاللہ میرا رب جو ہے محبوب کے ختم نبوت کے محافظین میں لسٹ میں صرف نام آ جائے تو اتنا بھی کافی، پختہ ارادے کے ساتھ، قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، عقیدہ ختم نبوت اجماع، دنیا کا جو سب سے بڑا اور تگڑا اجماع ہوا ہے، اور صحابہ کرام میرے محبوب کی وفات کے بعد یہ تعریف ہے اجماع کی، علی امر من الامور فی عصر من العصور بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی امت میں سے مجتہدین مل کے آپ کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں کسی مسئلے کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہوں تو یہ اجماع ہوگا، اور اجماع کبھی گمراہی نہیں ہوتا اور غلط بات پہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی جس بات کے اوپر ان کا اجماع ہوا ہے وہ تھا کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا اس کا فیصلہ گفتار سے نہیں تلوار سے کیا جائے گا، اور جنگ یمامہ صحابہ کرام کے اجماع کی اور امت کے اجماع کی دلیل ہے، جس میں سینکڑوں شہادتیں پیش کر دی، مگر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ اور بھائیو چوتھی چیز وہ ہے دلیل عقل، دلیل قیاس۔ عقل بھی کہتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی، بھلے زندگی جتنی مرضی باقی ہو، بچہ پیدا ہوا ہے، ہم سوٹ لے کے جاتے ہیں 0 سائز، بچہ پیدا ہوتا ہے سوٹ 0 سائز، اگلے سال کوئی 0 سائز لے کے جائے، کہنے گے جی حالے تو کوئی امید نہیں ہے، وہ نہیں جی جیڑا تہاڈا پچھلے سال کاکا سی اودے لئی آندا ہے، وہ جی وہ تے ہن بڑا سارا ہو گیا ہے، اگلے سال اگلے سال اگلے سال کرتے کرتے 25 سال تلک جب تک جوڑ ہڈ گڈ قد بڑھتا رہتا ہے، ناپ بدلتا رہتا ہے، اور جس دن آ کر کے یہاں بریک لگتی ہے قد بڑھنے میں، پھر بڑھاپے تلک جو ہے سائز وہی رہتا ہے، ناپ وہی رہتا ہے۔ کیوں کہ اب بڑھوتری مکمل ہو گئی، نشو و نما مکمل ہو گئی، قد کا بڑھنا مکمل ہو گیا، بنانے والے نے بڑھانا روک دیا ہے،
لہذا کوئی کہے جی نہیں ہر سال نئی ضرورت ہے تے 1-1 انچ لمبا ہون چ کی ہے رجے پہلے بھی تو کریدا سی، نیا درزی ہے، نئے معاملے ہیں، تو میرے بھائی لوگ کملا تو کہیں گے، عقل مند کوئی نہیں بولے گا۔ لہذا یہ مکمل، لوگ اور بھی مثالیں دیتے ہیں لیکن مجھے ضرورت نہیں، آپ چلے ہیں یہاں سے، آپ کسی نہ کسی گاڑی کے سٹاپ سے چلتے چلتے حیدرآباد تلک جہاں مرضی گاڑی رکے کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل، آگے بڑھ، ہاں بڑھے گا، لیکن کراچی جا کر کے اگر آپ کہتے ہیں جی ذرا اور آگے چل تو پھر آگے موت ہے۔ ختم نبوت جناب آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللہ نے چلائی ہے، کیوں؟ اس کی مرضی ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، لیکن جنہوں نے بعد میں نبوت کے دعوے کیے ہم ان کی بھی خبر لے لیں۔ دو چیزیں پوری ہو گئی، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کے دلائل چاروں ادلہ اربع کیا ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں پتہ کریں کہ جنہوں نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے دیا کیا ہے۔ انہوں نے نئے پاکستان کے دعوے کے ساتھ آپ کو اور مجھے بڑی امیدیں تھی نا، تھی امیدیں کہ نہیں؟ بڑی جلدی قوم ٹھنڈی ہو گئی ہے، گھبرا گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے، اور ماشاءاللہ ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے انہیں بھی موقع دیا، ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں آئیے جتنے مدعین نبوت نے آج تک نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آج تک، بالخصوص ہمارے قرب و جوار میں مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس شخص کا آپ کا اس کے بارے میں دعویٰ سچ اور جھوٹ اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ دین میں کمی کیا رہ گئی تھی جو اس نے آ کے پوری کی؟ وہ مجھے صرف ایک کمی بتا دی۔ سارے علماء بیٹھے، سکالرز بیٹھے، اگر میرے کو ماشاءاللہ سائنسدان احباب ہیں وہ بیٹھے، فزکس کو سمجھنے والے، توانائی کو سمجھنے والے، میٹر کو سمجھنے والے، مادے کو سمجھنے والے اور کیمیکلز کو سمجھنے والے، کیمسٹری کے اندر مہارت رکھنے والے، دنیا کے اندر بائیو میں اور اس کے متعلقہ جتنے علوم ہیں ان کو جاننے والے، فضا کے اندر جتنا کچھ ہے، کہکشاؤں میں جو کچھ ہے، آج پوری دنیا گلوبل ولیج انگلیوں کے نیچے معلومات کا جہان، مجھے صرف ایک مسئلہ بتا دیں جو ناقص تھا اور بعد میں آنے والے کسی مدعی یا نبوت سے میں اس کی ضرورت ہے تاکہ ہم پتہ کریں کہ وہ کمی رہ گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے، اس لیے ہم نے فلاں کو پکڑا ہے۔ ایک صرف مسئلہ، اور اگر وہ مسئلہ میرا کوئی بھائی بیان کرتا ہے تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ جس نبی کو نیا چارج دیا گیا ہے نبوت کا اور اس کو وہ تاج پہنایا جا رہا ہے، اس نے وہ کمی پوری بھی کی کہ نہیں کی؟ حضرات آئیے میں اس پہ تھوڑی سی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیں، آپ کا حق بنتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی دوسرا پوچھے، آپ پوچھیں جناب نبی بن کے آئے کیا نیا لایا؟ ہر نبی جب آتے اپنی امت کے لیے کچھ نئے امور لے کر کے آتے، میرے محبوب نے دین مکمل کیا۔ انسان کو صاف رہنے کے لیے کبھی طہارت چاہیے ہوتی ہے، کبھی نفاست چاہیے ہوتی ہے۔ طہارت اور نفاست میں فرق سمجھی۔ اگر وجود کو انسان کا پانی لگ گیا ہے جو نسل چلانے کا پانی ہے تو اس کو طہارت کے لیے ہم دھوتے ہیں۔ اگر آپ کو سیب کے مربے کا شیرہ کپڑے کو لگ گیا ہے تو کپڑے کو دھوئیں گے کہ نہیں دھوئیں گے؟ کیا وہ نجس ہے؟ تو نفاست کے لیے دھوئیں گے نا کہ اچھا نہیں لگ رہا، ہاتھوں کو کھانا وہی حلال جو ہم کھاتے ہیں بعد میں دھوتے ہیں تاکہ نفیس نظر آئے، محسوس ہو۔ حضرات میرے محبوب نے اپنی امت کو استنجا دیا کہ نہیں دیا؟ اس کے اصول بھی دیے۔ واش روم میں جانا ہے تو پہلے بایاں قدم اندر رکھیے۔ مرزا صاحب اٹھے اور آ کر کے بتایا ہو کہ بایاں قدم اندر رکھنے سے پہلے بندہ پھسل جاتا ہے کیونکہ سارے سسٹم بائیں طرف ہوتے ہیں، لہٰذا تم یہ چھوڑ دو، دایاں رکھا کرو۔ اس نبی نے بات صحیح نہیں کی، کوئی ایسی بات اس کی کتابوں سے ملتی ہو یا اس نے بولا ہو کہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پرانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن اور جننیاں ہوتے تھے، آج کل بھوت بھی آ گئے ہیں، چڑیلیں بھی آ گئی ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ 3-4 حرف اور بڑھا لیں، لفظ بڑھا لیں تاکہ آپ کا سیکیورٹی جو ہے، جب لگاتے ہو پاس ورڈ تو کئی دفعہ کہتا نہیں لیپ ٹاپ یہاں وہ آلہ کہ آپ کے حرف تھوڑے ہیں، مضبوط کر کے لگائیے، کچھ حرف زیادہ کیجئے، کچھ ہند سے کچھ جو ہے بڑھائیے، تو آپ بڑھاتے ہیں۔ حضرات کچھ نے صرف دعا میں کوئی اضافہ کروایا ہو،
واش روم کرتے ہوئے میرے محبوب نے کہا ہے کہ قبلہ رخ نہیں ہونا، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، بیٹھنے کا ڈھنگ بتایا، کھڑے ہو کر کے نہیں کرنا. اس نے بتایا ہو کہ نہیں بیٹھنے والا طریقہ پرانا ہو گیا، اب نیا دور ہے، نئے تقاضے ہیں، لہٰذا تم کھڑے ہو کر کے ایزی رہو گے. اب جو ہے فائدہ کھڑے ہونے میں کوئی ایسا بتا گیا ہو. وہ بھائی پوچھنا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ میں جو کسی کو نیا مانوں، پہلے کو ریجیکٹ کروں، محبوب کو چھوڑوں اور اس کا دامن پکڑوں، مجھے پتا تو چلے کہ اس نے، میرے محبوب نے بتایا ہے کہ ہڈی سے استنجا نہیں کرنا. اصول دیا، پتا تو چلا نا. کوئی دنیا کے کسی مذہب نے اتنا ڈیپلی، آج تلک دنیا بھر کی یونیورسٹیوں نے، کائنات کا علم دینے والوں نے، یونیورسل ٹروتھ ہے اور حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے، اتنا ڈیپلی جا کر کے تنہائی میں صفائی کا اصول اور قاعدہ کسی نے دیا نہیں، کسی نے پڑھایا نہیں. اچھا پوچھتا ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہڈی سے، اب تعارف کروایا گیا ہو کہ یہ جو برائلر مرغیوں کی ہڈیاں ان سے استنجا کر لیا کرے، یہ میٹیریل اچھا لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کو جن نہیں کھاتے. یا روڑے جو ہیں وہ 3 سے کم استعمال مت کریں. میرے محبوب نے بتایا دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں، شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ ٹچ نہیں کریں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول، ضابطے اور قاعدے بتائے تھے، اس سے ہٹ کر کے ایک جملہ بھی استنجے کے میٹر میں مرزا قادیانی نے کوئی اضافی دیا ہو تو میں اس کو کچھ کہوں، سلیوٹ کروں. چلیں یار کوئی کمی تھی، کوئی ادھورا پن تھا. اگر نہیں کیا، سارا کاپی کر کے وہ پھر بیچنا شروع کر رہا ہے، تو پھر اصل کے ہوتے ہوئے فوٹو سٹیٹ کو کیا کرنا ہے؟ اور نام بھی اپنے لگا رہا ہو، نام بھی اپنے لگا رہا ہو. حضرات وضو کو لے لیں، محبوب نے ہاتھ دھلوائے، انگلیوں کے خلال کروائے، چہرے کو دھونے سے پہلے کلی کروائی، ناک صاف کروایا، اور چہرہ دھلوا کے، بازو دھلوا کے، سر کے مسے کروا کے، کان کی اندر انگلیوں کو پورا گھما کے، پیچھے سے انگوٹھے سے صاف کر کے، پاؤں دھو کے، خلال کر کے مسے کے طریقے بتا دیے. کمی کہاں رہ گئی ہے؟ جو کمی رہ گئی تھی اس نے پوری کر کے دکھائی ہو یا کچھ نیا دیا ہو. جب کمی بھی کوئی نہیں رہی اور اس کی تکمیل بھی اس سے نہیں ہو سکی، اس نے کچھ نیا بھی نہیں دیا، تو پھر بلا وجہ اٹھ کر کے ایسے ہی اس کو اس عہدے پہ بٹھا لے. مجھے بھی تو پتا چلے نا. ہم نے نواز شریف کو بدلا ہے نا، اس میں کئی کمیاں تھیں، اس لیے کہ یہ لاتے ہیں، یہ پورا کرے گا. بنتا ہے کچھ، جواز بنتا تھا، بتائی گئی کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اور لوگوں میرے محبوب کی سیرت میں، صورت میں، گفتار میں، کردار میں، دین میں، فقہ میں، سمجھ میں، وہی میں، دنیا کے تمام مسائل مسائب میں اور ان کے اسباب و واقعات میں کہیں کمی تو بتائی جائے نا کہ یہ کمی رہ گئی تھی. کوئی اٹھ کر کے بتایا جناب میں یتیم ہوں اور یتیموں کے لیے آپ کوئی قاعدہ نہیں دے کر کے گئے، میں اس کو بتاؤں کہ کہاں کہاں قواعد ہے اور باقی دنیا کیا دے سکی ہے. کوئی عورت اٹھے، کوئی بیٹی اٹھے، کوئی شوہر اٹھے، کوئی ماں، کوئی بیٹی اٹھے، کوئی کمی بتائے، کوئی آفیسر اٹھے، کسی حوالے سے بات کرے کہ جناب یہ کمی رہ گئی تھی جو آ کر کے مرزا نے پوری کی ہے، لہٰذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو مانا ہے کیونکہ اس میں جدت تھی. حضرات مجھے بتایا تو جائے، کیا یہ جدت ہے؟ میرے محبوب نے تو کہا تھا کہ وٹوانی کرنے کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ بتایا. اور جناب کا اصول کیا تھا کہ سلوکا پہنتے تھے. میں اس کو آگے چل کے ذکر کروں گا. سلوکا پہنتے تھے. سلوکا کو گیرے چیزیں سمجھ نہیں آتا پھر کتنے ہونا. کمیز دے تھلے واہ ساری جیب والا، اور اس کے چاک لگے ہوتے تھے گریبان، کئیاں دی زپ خراب ہوگی، بکسوا بٹن لگ کے وہ اس کو کور کرتے تھے. اب ایک سائیڈ پہ رکھے ہوئے تھے وٹوانی، کیونکہ سلاسل باول تھا. بھی کچھ نیا لے کر کے آیا تو اپنے لیے کرتا نا، علاج کرتا کہ چلیں مجھے سلاسل باول ہے، پیشاب رکتا نہیں، قطرے ٹھہرتے نہیں، تو میں اس کے لیے، اور ساتھ میں شوگر لو ہو جاتی تھی. طب نبوی سے ہٹ کر کے علاج بھی کوئی نہیں لا سکا. وہ جب لو ہوتی تھی تو اس کے لیے گڑ رکھا ہوتا تھا، ڈیلیاں دوسری جب. اب میرے محبوب نے تو بڑا واضح بتایا تھا، نفیس نبی تھے، پیغمبر تھے، کہ کھانے والی چیز سے استنجا نہیں ہوگا. اور جناب ایزی میں پتہ نہیں چلتا تھا، گڑ نکالا، اس سے استنجا کر لیا، اور جب شوگر لو ہونے لگی تو وٹوانی والا وٹا منہ میں رکھ لیا. پھر مجھے کہتے ہیں کہ نبی مانے کتابیں، اپنی سیرت، اپنی تحریر، اپنی مہدی، اپنے زمان، اپنے موعود، اپنے قلم، اپنے اوراق، اپنے جملے، اپنے لفظ، اپنے سب کچھ اپنا. لیکن کم از کم مجھے رب نے اگر شعور اور عقل دیا ہے تو میرے اوپر زبردستی سے مسلط تو نہ کیا جائے.
بات سمجھ آئی؟ لائیے نماز کو لائیے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 5 نمازیں دے گئے. وہ آیا ہو کہ نہیں یار فی زمانہ جو ہے نا 5 نہیں ضروری ہیں, آپ اس کو جو ہے نا تھوڑی زیادہ کر لیں, یا 3 کر لیں, یا 2 کر لیں, یا 1 کر لیں, کوئی ایسا فائدہ دے گیا ہو. روزے 30 ہیں, یہ کون رکھے, 29 کون رکھے, اس کو 15 کر لیں. اب جو ہے 1400 سال 1500 سال گزر گئے. حضرات حج کے طواف میں 7 چکر کو کم کر کے کوئی 3 2 1 کر دیا ہو, یا اب جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کی ضرورت نہیں رہی, یا مینا عرفات یہ چیزیں کہ ان کے اندر چینج کوئی تبدیلی, یا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے میرے محبوب نے لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی. اس نے کہا چھڈو یار جانور نو تکلیف ہوندی ہے, جنی کی لوڑ ہوئے انہاں کو پیس لا کے کھا لیا کرو, باقی دے اوتے پلستر لواتا پایوڈین لواتی. کوئی اس طرح کا کوئی جدت دے گیا ہو تو میں بھی مانوں کہ یار اس نے نیا کام کیا, نئی ویرائٹی دی ہے. اور اگر پرانی جگہوں پہ لا کر کے اگر بنی ہوئی سڑک پہ اپنا بورڈ لگا کے کوئی صرف بورڈ ہی بدلے تو لوگ تو سمجھ جاتے ہیں, لوگ سمجھ جاتے ہیں, لوگ عقل مند ہیں, لوگ دانا بینا ہیں. اگر قرآن کے اوپر الکتاب المبین لکھنا ہے اور اسی کی آیتوں کو ادھر ادھر کر کے اپنی آیات بنانی ہے اور ہر چیز میں کاپی کرنی ہے اور اصطلاحات بھی اسلام کی اٹھانی ہے اور سارا کچھ وہی لیکن اندر مواد بدلنا ہے, تو دیکھنے والے نظر رکھتے ہیں, چور کی چوری کو جانتے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ چال دیکھ کے پہچان بتا دیتے ہیں کہ بی بی کیسی ہے. گگیرے والے پہچان دے ہو کہ نہیں؟ ایک دن کھڑا تھا تھانے کے سامنے, ادھر 2 کلفیاں 4 لگی تو میں رکا ہوا تھا, تو مانگنے والی آ گئی, میں نے اس کو تھوڑے سے پکڑا دیے پیسے. تو جو وہ کلفیاں دینا ہے کہندا جی تہانوں پتہ ہونا چاہیے کداں دی. میں کہ جی مینوں تو نہیں پتا. وہ لوگوں ہم شکل دیکھ کے بتا دیں نشائی ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے. پوری شریعت اسلامیہ کے جتنے مسائل ہیں, اسلام کے جتنے ارکان ہیں, ایمان کے جتنے ارکان ہیں, ایک رکن کے اوپر انگلی رکھ کے صرف بتائیے اس میں یہ کمی تھی, مرزا نے پوری کی, یا اس کو جو ہے یہ اضافہ دیا, یہ جدت دی, یہ اس نے جو پیش کی. آپ زندگی بھر کے لیے سوال اٹھا کر کے میرے سامنے آئیں, یا میں نے سوال رکھا ہے دنیا کے سامنے رکھیں, پوچھے تو صحیح. بحث کر لینا, مناظرے کر لینا, وقت برباد کر لینا, ادھر کی ادھر ہانک لینا, وقت گزاری کر لینا, یہ اپنی جگہ ہے. کبھی اپنے من میں ڈوب کر کے بھی دیکھ. باقی رہ گیا کہ یار پڑھ دے تو کلمہ ہی نہیں پڑھ دیتے. اس دھوکے سے بھی نکلو. اللہ کو اللہ مانتے ہیں, اللہ بھی ایک, اللہ بھی ایک. اسی کو الہ مانتے ہیں, الہ بھی ایک. اسی کو معبود مانتے ہیں, معبود بھی ایک. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, کلمہ بھی ایک. بیت اللہ کو کعبہ مانتے ہیں, کعبہ بھی ایک, جہت بھی ایک. مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, لہذا ہم مسجد بھی ہیں, ہم مکتب بھی ہیں, اور ہم نماز بھی, ہم قیام بھی, ہم رکوع بھی, ہم سجود بھی, ہم تشہد بھی, انگلی بھی ہلاتے ہیں, ٹوپی بھی پہنتے ہیں, اور جناب ہم لباس بھی ہیں, روزے رکھتے ہیں, ہم روزہ بھی ہیں, زکات دیتے ہیں, ہم زکات بھی ہیں, حج کرتے ہیں, ہم حج بھی ہیں, عمرے کرتے ہیں, ہم عمرہ بھی ہیں. ہر اعتبار میں تو ہم جیسے ہیں. قرآن کو بھی مانیں, حدیث کو بھی مانیں. قرآن مجید کی صرف ایک سورت کی ایک آیت کے تیسرے حصے کا اختلاف ہے, وخاتم النبیین کے جملے میں زبر زیر کا فرق ہے, تو وہ کافر کیسے ہو گئے؟ آپ اس آپس میں بھی تو اختلاف کرتے ہیں, دیوبندیوں کا, وہابیوں کا, بریلویوں کا, شیعہ کا, چشتیوں کا, سولوردیوں کا, قادریوں کا, اور دیگر جو ہے وہ مکاتب فکر کا بھی تو اختلاف ہے لمبے چوڑے. تم خود کو مسلمان کہو, کلمہ گو کہو, اور ہم قبلہ بولو, لیکن جب بات آئے قادیانی پہ یا مرزائی پہ, ایک آیت کے اختلاف پہ تم کافر کہہ رہے ہو. عام آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, یار گالتے بڑی بڑی کی تھی, اور میڈیا یہی تو چال چل رہا ہے, یہی تو پیش کر رہا ہے, یہی تو بتا رہا ہے. آئیے سنیے, میں یہاں ایک ضرب المثل لانے لگا ہوں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. جو دکھاتا ہے ان سے کھاتا نہیں ہے, اور جن سے کھاتا ہے وہ دکھاتا نہیں ہے. حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی, لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ. سانپ بڑا خوبصورت, بڑا جو زبردست, چھونے میں بڑا نرم, لیکن وہ کہے نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ. آئیے ذرا زہر بھی دیکھیے. اگر عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے تو علماء سے ہٹ کر کے ذرا عوام تک بھی اس لیول میں جائیے. حضرات, مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسلام ہے کہ نہیں؟ اسلام میں انٹری ہے نا. انٹری کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کلمہ, سلوگن, علامت اور پہچان. جب ہم نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو یہاں محمد سے مراد, پہلے اللہ سے مراد کی طرف بھی میں آؤں گا, لیکن محمد سے مراد محمد ابن عبداللہ ہے. محمد عبداللہ کے بیٹے, وہ عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے. محمد الرسول اللہ, وہ محمد
جو سیدہ خدیجہ کے شوہر، جو سیدہ عائشہ کے شوہر، جو 13 امہات المومنین کے شوہر، جو حسن و حسین کے نانا، جو قاسم عبداللہ اور ابراہیم کے باپ، یہ والے محمد مراد ہے۔ لیکن جب مرزائی کلمہ پڑھے گا تو جھوٹ بولے گا، اس سے محمد سے مراد اس کا اپنا مرزا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے خطبوں میں بھی وضاحت کی، اور یہ باقاعدہ سپریم کورٹ جب عدالتی فیصلے لگے پارلیمنٹ میں، وہاں بھی یہ مقدمہ لڑا گیا، اور اس میں اس بات کی وضاحت علماء وقت نے کی، ان کے حوالے نکال کے دیے کہ محمد سے مراد مرزائی یا قادیانی کلمے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مراد نہیں لیتا، کیونکہ اس کے نبی کا دعویٰ ہے آدم بھی میں، نوح بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، محمد بھی میں، احمد بھی میں۔ جب اس نے سارے دعوے کر لیے تو اب کوئی کلمہ پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس محمد سے مراد وہ وہی مراد لے رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا اور ان کا کلمے کا اختلاف ہے، جہاں کلمے کا اختلاف ہو وہاں دین ایک نہیں ہوتا، وہاں دین ایک۔ فرق سمجھ آیا؟ دوبارہ سمجھیے۔ کچھ بچے نا گھر چ کملے ہوندے نے، کملے نہیں ہوندے، یملے ہوندے نے، یملے بھی نہیں بلکہ ضدی ہوندے نے۔ جے دی بھی چیز ماں پیو لے کے ہن وکھری وکھری سارے دیا، وڈے دیا، چھوٹے دیا، بیٹی دیا، بیٹے دیے، تیری ماں دیا تیرے، وہ ساریاں دے اوتے مل مار کے اپنا حصہ پھڑ کے نہ تے بہ جاندے آ بھی میری، آ بھی میری، تے نالے چیکن لگ پیندے تے جے انہاں کولوں لئیے تے دینی بھی نہیں ہوندی۔ ہوندے نے نا کچھ بچے ایسے، ہر گھر میں ہوتے ہیں، یہ سب میرا ہے، یہ سارا کچھ میرا ہے۔ اس بیچارے نو یہ بھی مرض ہے سی کہ جیڑے نبی نو جیڑا بھی اللہ دیتا ہی کیوں دیتا ہی وہ سارا میرا ہے۔ آدم بھی میں، نوح بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کوئی آدمی گگیرے میں اٹھے اور آ کر کے کہے کہ وزیر اعظم بھی میں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی میں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی میں، وزیر اعلیٰ کے وہ بھی میں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی میں، اور پھر جو ہے ماشاءاللہ آگے بڑھے اور کہے کہ کمشنر بھی میں، اسی بھی میں، ایسی بھی میں، یہ بھی میں، وہ بھی میں۔ چھوٹے جو پولیس والا بیچارہ جیڑا باہر کھلوتا ہوئے وہ کہے وہ بھی میں۔ تے کچھ ہونے پھرن گے کہ نہیں ایکشن ہوئے گا کہ نہیں، پتہ کرو یہ کیڑا ہے، یہ کون ہے۔ ابھی تو ایک وہ شاہ کی بیٹی نہیں نا کنٹرول ہو رہی، ہاں جی، اس نے جو ہاتھ جو ایسا ڈالا ہے حضرات، اگر وہ گوارا نہیں تو جس نے ہر نبی کی نبوت کو، اعزاز کو، رتبے کو، مقام کو اور مرتبے کو، ایک آدمی کو محلے میں گھر کے اندر گھر والے دوسری دفعہ دال نہیں ڈال کے دیتے اور وہ کہے کہ وزیر اعظم بھی میں، وزیر اعلیٰ بھی میں، کمشنر بھی میں، ڈی سی بھی میں، تو کوئی پوچھے گا تو صحیح نا، کوئی تجھے کوئی امتی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ماننے کو تیار نہیں، تو وقت کے نبوت کے دعوے کر رہا ہے۔ حضرات اسلام 5 ارکان کا نام ہے، اور اس نے کھل کر کے لکھا، اپنے خطبوں میں بیان کیا۔ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف صرف حیات مسیح پر نہیں ہے، بلکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک ایک رکن کے اندر ہمارا مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ اختلاف ہم نے نہیں ڈالا، یہ آنسو مت بہائیے مگر مچ کے آپ کے اپنے بڑے اور وڈیرے نے ڈالا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ نبی کا اسلام، محمد کا اسلام جھوٹا ہے۔ سچا اسلام ہے تو مرزا قادیانی کا ہے۔ لوگوں اسلام کا اختلاف۔ تیسری چیز، ہم شریعت اسے مانتے ہیں جو وہی لے کے آئے، جو اور وہی سارے نبیوں پہ اللہ نے متفق جبریل کو بھیجا ہے۔ کس کو بھیجا؟ جبریل کو۔ لیکن جناب کی دفعہ جبریل تو نہیں آئے، برطانیہ سے ایک فرشتہ آتا تھا، ٹیچی کیس بھر کے لاتا تھا، لہٰذا اس کا نام ہی ٹیچی رکھ دیا، زبر زیر کے فرق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو چیز وہی بھی مختلف، اسلام بھی مختلف، آپ کا حق تو بنتا ہے نا کہ پوچھیں کہ جناب وہ جبریل امین کہاں گئے، کہ جنہوں نے آنا تھا وہ تو در بند ہو گیا، وہ راستہ بند ہو گیا، اب جو نیا آیا ہے یہ پہلے بھی کسی پہ آیا تھا یا اپنی طرف سے یا بعد میں بھی آئے گا؟ یہ جو ٹیچی آیا ہے کیا لے کر کے آیا ہے؟
کبھی اس کی تحریر پوچھی تو پتہ ہی نہیں ہے، اور پڑھنے لگے تو اس پہ بھی جوتے۔ حضرات وہی بھی مختلف اور قرآن بھی، یہ بڑا روئیں گے قرآن قرآن قرآن۔ ہم مانتے ہیں مسلمانوں کے قرآن کے 30 پارے 114 سورتیں 6236 آیات حضرات، لیکن ان کا قرآن الگ الگ جدا جدا الہامات جو ٹیچی فرشتہ لے کر کے آیا اور مرزا پہ اترا، اور اس کے 20 پارے نام الکتاب المبین۔ مرزائی جب قرآن کا نام لے گا تو وہ تیرے میرے اس قرآن کا نام نہیں لے رہا ہوتا بلکہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس مرزائی قرآن کی جو کہ جھوٹوں کا پلندہ اور بہتان، اور صرف جو ہے کیا کہوں میں، وہ جملے نہیں بولنا چاہتا، لیکن کم از کم اتنا ذہن میں ہو کہ قرآن مجید میں بھی اختلاف۔ کہتے ہیں جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، روتے ہیں، تم ہمیں کافر کہتے ہو، ہمیں ملتے نہیں، کھانا نہیں کھاتے، ہمارے ساتھ مل نہیں بیٹھتے، آپ محبت نہیں کرتے، ہمارا اخلاق اچھا، پیار اچھا، ہم حدیث کو مانے۔ لوگوں اللہ کا شکر ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو، طالب علم بن کے کہو، علم کے میدان میں کہو۔ آؤ حدیث کی کتابیں کتنی ہیں؟ 6 تو کم از کم آپ کو پتا ہے نا۔ 2 کتابوں کے نام صحیح ہیں، 4 کے نام سنن ہے۔ بیسیکلی 2 نام اگر آپ یاد کر لیں، ایک صحیح اور ایک سنن، تو آپ کو 6 حدیث کی کتابوں کے نام یاد ہو گیا۔ صحیح میں سے صحیح البخاری اور صحیح ہے مسلم، اور سنن میں سنن ابی داود، سنن ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ کوئی نام یاد ہو گئے تھوڑے بہت؟ چلے نہیں ہوئے تو دوسری طرح سکھا دوں، 2 نام الف سے ہے، پہلا ابو داود، دوسرا ابن ماجہ۔ ایک با سے ہے بخاری، دوسرا تا سے ہے ترمذی، ایک میم سے ہے مسلم، ایک نون سے ہے نسائی۔ جیسے یاد کر سکتے ہو کرو۔ یہ حدیث کی کتابیں اللہ کا شکر ہے ہماری گھروں میں بھی، ہماری لائبریریوں میں بھی، ہمارے مدرسوں میں بھی، ہماری مسجدوں میں بھی، الحمدللہ ہمارے سینوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اسانید ہیں جو صحیح ہیں۔ گلے سے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ سینے سے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ عزت ہے کہ نہیں؟ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ حوالہ ہیں کہ نہیں؟ وہ زندگی ہیں، وہ طرز زندگی ہیں، وہ ہمارا جو ہے متاع زیست ہیں۔ مگر ان ظالموں نے کہا کہ جتنی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو ہمارے قرآن کے موافق نہیں، یعنی مرزائیوں کی بات کے، وہ سب ردی کی ٹوکری میں پھینکی جائیں گی، وہ مداری کی پٹاری ہیں۔ یہ جملے یاد رکھو، دشمن اور مخالف کے شریکے کے جملے تو یاد رکھتے ہو، یہ کیوں نہیں ایک کفر اور اسلام کی جنگ چلا کے امت مسلمہ کو دبا کے اور ایمان کے پرخچے اڑا کے اور جو ہے وہ وہاں پہ ارتداد پیدا کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی حرج کیا ہے، شیزان پینے میں حرج کیا ہے، یہ کھا لینے میں حرج کیا ہے، کیچپ میں حرج کیا ہے۔ ارے تو ٹیسٹ لے، لیکن ادھر چیک کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مداری تھے معاذ اللہ، اور اس کی پٹاری۔ مداری کیا ہوتا ہے؟ ڈگڈگی بجاتا ہے، ڈورو کہتے ہو نا وہ جو اس کے ہاتھ میں ڈگڈگی ہوتی ہے، یہاں کیا کہتے ہیں آپ لوگ اسے؟ مداری نہیں ہوتی جی، وہ ترڑ، بڑے 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 ترڑ، لوگ اکٹھے ہو گئے، سانپ نیولا لڑے گا، کہانی بنائی، یہ فلاں سانپ ہے، یہ فلاں نیولا ہے، قریب ہو جائیے، دایاں پاؤں نہیں ہلانا، جڑ کے بیٹھ جائیے، جم کے بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے، ایستا ایستا سانپ پٹاری میں پڑا رہا، نیولا وہیں پہ گھومتا رہا، منکا نکالا، چھلا نکالا، دوا نکالی، دارو نکالا، لوگوں کو باتوں میں لیا، ہپنوٹائز کیا، بیماریوں کا 10-15 کا ذکر کیا، کوئی ایک نہ ایک کسی کو ہوگی، اور اس کے فضائل بیان کر کے ہاتھ پہ دھر کے پیسے جیب میں ڈال کے لے گیا۔ دنیا دیکھتی رہے گی، نہ سپ لڑیا نہ نیولا لڑیا، مداری لا کے سانو لڑیا۔ ہاں جی، جیب جو پیسے چنگے پلے ٹھیک ٹھاک سی کٹ کے دے بیٹھے ہیں۔ تو حضرات کیا میرے محبوب نے ایسا ہی کوئی شو لگایا تھا اور امت کو دھوکہ دے کے چلے گئے تھے؟ معاذ اللہ نہیں۔ اس طرح کے گھٹیا جملے، گھٹیا باتیں، گھٹیا تحریریں، گھٹیا کتابیں، گھٹیا رائٹر لکھنے والے نہ بدل سکے، نہ چینج کر سکے، نہ تبدیل کر سکے، نہ توبہ کر سکے، نہ رجوع کر سکے، نہ اس دعوے کو چھوڑ سکے۔ آج بھی باقی کتابوں میں، باقی تحریروں میں، باقی بیان میں، باقی صرف اوپر اوپر رو کے دکھانے والے جی ہم بھی حدیث کو مانے۔ یہ مانا جا رہا ہے حدیث سے مراد ان کی وہ حدیث ہے جو مرزا نے بولی، اور قرآن سے مراد ان کا وہ قرآن ہے جو مرزا پہ ٹیچی وہی لے کر کے آیا ہو۔ لہٰذا دھوکہ مت کھائیے۔ کہیں گے ہم نبیوں کو مانتے ہیں، جی نبیوں کو مانتے ہیں تو مرزا کے اندر مانتے ہیں، یہ نہیں الگ، کیونکہ میں آدم، میں نوح، میں ابراہیم، میں یوسف، میں یونس، یہ جو ذکر کیا گیا ہے
اس میں اگر انہوں نے کسی نبی کو مانا بھی ہے تو پہلے مرزا کے اندر حضرات اسی طرح کہتے ہیں ہم صحابی کو مانے. ہم صحابی اسے کہتے ہیں جس نے پیغمبر کو حالت اسلام میں ملاقات کری ہو, اس پہ زندہ رہا ہو, اسی حالت میں موت آئی ہو, وہ صحابی ہوتا ہے. لیکن ان کے نزدیک جس نے مرزا کو دیکھا ہو, مرتد ہوا ہو اور اس دین کو قبول کیا ہو, پھر اسی حالت پہ مرا ہو, تو ان کے نزدیک صحابی وہ ہے. یہ جملے اگر آپ یاد نہیں کرو گے, کچھ سبق دن رات پڑھنے پڑتے ہیں. وہ اپنے قوم کو وہی جملے رٹے رٹائے مسیح موعود اور جو ہے وہ نبوت اور اس مختلف جو ہے الفاظ, یہ جناب بروزی نبی, یہ ذلی نبی, یہ فلاں نبی, جھوٹی ٹرمز بنا کر کے اس پہ قوم کی تیاری کروا لے. آپ اور میں امت مسلمہ اپنی صرف کھانے پینے کے سلسلوں سے فارغ نہ ہوں. اور لوگوں جان اتنی اہم نہیں ہے جتنا ایمان اہم ہوتا ہے. لہذا ضروری ہے ان جملوں کو اپنے بچوں میں دن رات بار بار ریپیٹ کیا کرو کہ جب وہ صحابی کی اصطلاح لے کر کے آتے ہیں تو مراد وہ مرتد ہوتا ہے جو مرزائی کو دیکھ کر کے نبی کے دین سے مرتد ہوا یا اسی حالت میں وہاں پر پیدا ہوا. اور حضرات اگلی گزارش کہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, آپ زیادتی کرتے ہیں. آپ کے علماء جب کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے, حضرات اہل بیت کو کیسے مانا؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے گریبان میں حسین جیسے سینکڑوں اپنے گریبان میں لیے پھرتا ہوں. اچھا, میں نے بڑا دیکھا کہ اس کے گریبان میں کیا, اس کے گریبان میں سلوکہ اور سلوکے کے اندر وہ کٹ اور اسی کو گریبان کہتے ہیں. اسی کے اندر وہ اس کے ریڑے اور روڑے اور وہ اسی کے اندر ڈھیمے, اسی کے اندر بٹوانیاں, اسی کے اندر لگی ہوئی گندگی والا وہ گڑ. کیا یہ معاذ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں سینکڑوں لے کر کے گھوم رہا ہوں؟ اور حضرات کبھی کہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ کو ان کی ران پہ کشفی حالت میں سر رکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کہاں سے ہوں. اس طرح کے گھٹیا جملے نبی کی بیٹی کے بارے میں بول کے وہ جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے, جان چھڑا کے چلا جائے اور آپ کیچپ کھا لیں اور آپ جو ہیں وہ شیزان بوتل اور ان کی جو ہے وہ پروڈکٹس اور اس کو لے کر کے نیکسٹ کا آپ جی بھر کر کے پانی پئیں کیونکہ مجبوری ہے جناب, پانی کوئی اور مل نہیں رہا, اور نیکسٹ کولا پئیں جناب, مجبوری ہے جی, اس کے بغیر گزارے نہیں ہو رہے. حضرات یہ ساری چیزیں دنیا میں رہنے والی ہیں, لیکن ایمان سب سے اہم ہے. اہل بیت کو بھی ماننا تو اسی طرح. اور نبیوں کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ ساری دنیا بھی گالی دے میرے نبی کو, ہم نے مقابلے میں کسی نبی کے بارے میں کسی مسلمان نے کبھی زبان نہیں کھولی. گگیرا والے خوش ہو جاؤ, میں نے پوری دنیا کا چپا چپا اس معاملے میں چھان مارا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے, خاکے بنائے گئے, کیا کسی دیہاتی ان پڑھ مسلمان نے بھی مقابلے میں آ کے کسی عیسائیوں کے نبی کو یا یہودیوں کے نبی کو گالی دی؟ اللہ کی قسم گالی دینا تو دور کی بات, میرا ان پڑھ سے ان پڑھ دیہاتی کسان اس نے بھی کبھی نام بدل کے بھی اس پیغمبر کا نام نہیں لیا. ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پھر ان پڑھ کون نکلا؟ ان پڑھ کون نکلا؟ ان پڑھ تیرے نکلے جنہوں نے قرآن جلائے, جنہوں نے ٹھڈے مارے, جنہوں نے خاکے بنائے, جنہوں نے کارٹون بنائے. میں کیا کروں تیری ڈگریوں کو, میں کیا کروں تیرے 10 جو ہیں وہ 10 بڑی کنٹریز جو 10 ٹاپرز ہیں, جو سر فہرست ہیں, جن کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے تیرے ممالک ہیں. تیرے سے تو میرا اکاڑے کے شہر کا کوئی گیا گزرا ان پڑھ وہ گاؤں کہ جو کسی راوی کے کنارے بھی ہے, جس کو الف لکھنا بھی نہیں آتی, وہ بھی نبیوں کی شان میں اتنا. لیکن ادھر نبی کا دعویٰ کرنے والا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں بھی کسبی, 3 نانیاں بھی کسبی, کوٹھے والی, جسم بیچ کے پیسہ لیتی تھی, کسبی دھندا کرتی تھی. اور خود عیسیٰ علیہ السلام کنجریوں سے تیل ملواتے تھے کیونکہ نسبت میں, سرشت میں, خون میں وہ سب شامل تھا. اور یہ کوئی اللہ کا کلمہ نہیں ہے, کوئی رب کی نشانی نہیں ہے, بلکہ ان کی اماں خراب تھی یوسف ترکھان کے ساتھ, مستری کے ساتھ. 7 مہینے کا جب حمل ہو گیا تو جان چھڑانے کے لیے قوم نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا. لہذا یہ عیسیٰ اللہ کی روح نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, کیونکہ خود جو بننا تھا مسیح موعود, اس کو فارغ کرے گا تو آنا تھا نا. کہا وہ فارغ ہے. کیوں؟ یہ 7 ماہ کا حمل ہوا تو پھر نکاح ہوا. یہ ابن الزنا ہیں, یہ جھوٹے ہیں. اور معاذ اللہ جو جملے بولے میں بول نہیں سکتا, یہ نبیوں کے بارے میں بولا. اور نبی ہو کبھی گالی دے, مجھے کسی پیغمبر کی ایک گالی دکھا دے آج تلک لائف میں. لیکن ادھر گالیاں, مناظرین کو گالیاں, علماء کو گالیاں, انبیاء کے ورثاء کو گالیاں, اور اتنی گندی گندی گالیاں کہ میں وہ لفظ بھی بولوں تو مجھے گھن آتی ہے. ایک نبی کا امتی ہو کے پتہ نہیں وہ نبی کا دعویٰ کر کے کیسے بول گئے.
آج کل اگر آپ کو کوئی بچہ آپ کے کھانا کھاتے ہوئے لفظ بولے پوٹی کا یا بولے ٹٹی کا، برا لگے گا کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے ٹٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ جب پہلے گھروں کے اندر بنائے گئے نا وہ واش روم قضائے حاجت کے لیے، تو اس کے سامنے جو چک وغیرہ ڈالتے تھے یا جو پردہ لٹکاتے تھے اس کو اردو میں کہتے ہیں، ہندی میں اور اردو میں ٹٹی اس پردے کو کہتے ہیں جو آگے چک جس کو کہتے ہیں، وہ چک کو بولتے ہیں، اشارتاً اور کنایتاً بولی گئی، لیکن ہم سے وہ لفظ بھی گوارا نہ ہو۔ حضرات یہ نبوت کے دعوے کر کے مولانا ثناء اللہ مرسری جیسی ہستیوں کو جو اس کو حق دکھاتے تھے، کہتا تھا کہ اس کے منہ میں گوں دیا جائے، گوں خور۔ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے، اس سے بھی گندی گندی اس کی گالیاں ہیں، ایک دن میں نے اکٹھی کی تو یہ سینکڑوں کے قریب جا بنتی ہیں جو مختلف اوقات میں اس نے مختلف علماء کو دی ہیں، اور جو عوام کو دی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن میں پہلے تھوڑا سا ان کی توحید کا بھی بتا دوں، ہم اللہ کس کو مانتے ہیں؟ جو عرش پہ مستوی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ عیسائیوں کے رب کے تار ہیں بڑے بڑے جسم اعظم کے، اور وہ تیندوے کی طرح اس کی مثال ہے، وہ پورے جو ہے دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر عیسائیوں مرزائیوں کا جو رب ہے نا، اس کو قوت اور شہوت بھی آتی ہے، اور جب اس کا من کرتا ہے تو وہ مرزا کو عورت بنا لیتا ہے، پھر اس سے قوت رجالی کا شو کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، پھر وہ ماشاءاللہ وہ مرزا عورت نما مرزا جو نبی بنا تھا وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پیٹ ہو جاتا ہے۔ جو نہیں مانتا وہ گھٹیا آدمی ہے، اس کو گالیاں دی ہیں اس نے اپنی کتابوں میں، باقی سب نے مانا ہے۔ اور پھر اس میں سے بچہ جنم لیتا ہے، جو بچہ جنم لیتا ہے وہ بھی احمد مرزا ہے، اور وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ اس کو آواز دیتے ہیں، اسمع یا ولدی، او میرے بیٹے سن، انت من مائنا، تو ہمارے پانی سے ہے۔ اور مرزائیوں کے رب کا پانی تناسل بھی ہوتا ہے، پانی تناسل بھی، اعلی تناسل بھی، قوت جماع بھی، پھر اس کے جو ہے وہ رجولیت بھی، یہ سب کچھ بھی، اور اینڈ پہ جا کر کے وہ رب کا عرش بھی بنتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پتہ کیا چلتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد مرزا خود ہی مرزائیوں کا رب ہے۔ وہ آ کر کے قادیان میں سرخ قلموں سے سائن کرتا ہے، تو یہ سرخ سیاہی سے سائن کون کرتا تھا؟ خود بدبخت۔ تحریریں کون لکھتا تھا؟ خود۔ پانی کس کا ہے؟ اپنا۔ بیوی بھی خود، بیٹا بھی خود، عرش بھی خود، قلم بھی خود، الہ بھی خود، رب بھی خود۔ اور پھر کہیں کہ جناب مانتے کیوں نہیں ہو؟ لا الہ الا اللہ سے مراد بھی ان کا مرزا ہی مراد ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ سے مراد بھی مرزا ہوتا ہے۔ اور آخری گزارش، ان کو کافر کہنا اب بھی نہیں بنتا، یہ میرا دینی حق ہے۔ جو اس میں پیدا ہوا ہے مرزائی کے گھر میں وہ کافر ہے، اور جو دین اسلام کو چھوڑ کے مرزائیت کی طرف گیا ہے وہ مرتد ہے، اور ان کو کافر کہنا میرا دینی حق ہے، اور پاکستانی ہونے کے ناطے میرا پاکستانی ہوتے ہوئے آئینی حق ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں کیا ہے کہ اس طرح کے عقیدوں کے مالک جن کو بحث کا موقع دیا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا، عقائد پیش کرنے کا موقع دیا گیا، اور پوری وسعت قلبی کے ساتھ علماء دین حقہ نے ان سب کو دیکھا، سنا، سمجھا، اور پھر جو ہے اس وقت کے سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، ججز نے، وکلاء نے، علماء نے، مجتہدین نے، آخر پوری امت نے من حیث الامہ یہ فیصلہ، اور دنیا کے کئی ملکوں کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ جو اس طرح کے عقائد کا مالک ہے وہ اگر توبہ کرے تو ٹھیک، نہیں تو وہ صراحتاً ارتداد کے اوپر ہے، کفر کے اوپر ہے۔ لہٰذا ختم نبوت کا عقیدہ کل بھی واضح تھا، آج بھی واضح ہے۔ سازشیں ہو رہی ہیں قانونی طور پہ، دفتروں میں، مختلف جگہوں پہ جو ہے مختلف طریقوں سے، تو جاگتے رہیے، ہوش کے ساتھ رہیے۔ آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ ہو، اس کے اوپر دلائل کا پتہ ہو، اس کے ثبوت کا پتہ ہو، ادلہ اربع کا پتہ ہو، اور پھر جو انہوں نے کرنا تھا، جو دعویٰ کیا ہے کر نہیں پائے، اس پہ کی بھی خبر ہو، اور جو انہوں نے منفی پہلو لیے ہیں، کہاں کہاں اختلاف ہے، کلمے کا اختلاف، وحی کا اختلاف، قرآن کا اختلاف، حدیث کا اختلاف، اور لوگوں انبیاء کا اختلاف، صحابہ کا اختلاف، اہل بیت کا اختلاف، پھر جو ہے وہ سارے جتنے عقائد کے موٹے موٹے چیدہ چیدہ پہلو ہیں سب کا اختلاف، توحید کا اختلاف، پھر پیچھے باقی کیا رہ گیا؟ جب اتنی چیزیں مختلف ہیں تو میٹھے بن کے محبت سے گلے لگ کر کے مسلمان ہونے کا ناٹک مت کیجئے۔ جب کوئی کسی دین کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ پچھلے نبی کا نہیں رہتا،
رہتا وہ آگے ہو جاتا ہے. لہٰذا مرزائیت جو ہے وہ اپنے پورے عقائد کے ساتھ صفائی نہ دے سکنے کے باوجود جو ہے الحمدللہ دنیا نے دیکھا اور پرکھا. یہ لوگ پرلے درجے کے مکروہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اہل اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ جب جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے کاج کو. اپنے بڑوں اور وڈیروں کے سامنے جا کے جیسے روتے ہیں اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اور جو ان سے محبتیں پیش کرتے ہیں، یہ ہاتھی کے دانت سمجھیں اور اسی طرح مگرمچھ کے آنسوؤں کو بھی سمجھیں. اور اللہ تعالی ہمیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بننے، حیادار بننے اور عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے وہ محافظ اور پہرے دار بننے کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ. جی لکھا ہے کہ جو مسلمان ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. میں واضح بتا چکا ہوں، اگر آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی بےہودہ بولے، اور میں نے تسلی سے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ علماء کے بارے میں تو سنا، نبیوں کے بارے میں تو سنا، عوام، آپ نے کبھی مرزا کا کوئی نقصان کیا؟ او بھائیو کبھی کوئی نقصان کیا ہو؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ جو میری نبوت پر ایمان نہیں لائے ان کے مرد جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں. یہ ایک نبی کہہ رہا ہے. سن رہے ہیں؟ اب یہ جملے جو ہیں حضرات، اس طرح کی باتیں اگر کوئی سوسائٹی میں میرے ساتھ کرے گا تو میں اس کو عزت سے کھانا پکا کے. حضرات بات جب ہو رہی ہو مسجد ہے، اس کا ادب ہے خاموشی اختیار. حضرات سوال تھا، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، زبردستی نہیں ہے، معاملہ دل کا ہے. لیکن کوئی مجھے، میری ماں کو گھر بیٹھے، میری بہن کو گھر بیٹھے، میری بیٹی کو گھر میں بیٹھے، میری عزت اور آبرو کو اور میری ذات کو یہاں تک گنے گا تو میں جتنا مرضی چاہنے والا ہوں، میں ہاتھ لقمے میں گیا ہوا بھی پیچھے کھینچ لوں. لیکن جو انبیاء کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بارے میں، حسن و حسین کریمین کے بارے میں، اور ہر مبارک اور مقدس ہستی کے بارے میں اس طرح کے جملے رکھے، پھر مجھے کہے کہ محبت بھی دیں، میرے ساتھ کھائیں بھی، تو بہرحال میں تو ایسے کھانے سے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جی جی یہ چیزیں دوبارہ سمجھیے. لفظ محمد جہاں بھی آئے اس کو سن کے درود پاک پڑھنا. اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ نام میرے نبی کا ہے. جب وہ نام کسی کا رکھ دیا جائے، جب کسی کا رکھ دیا جائے تو پھر اس کے اوپر محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کی شناخت ہے تو پھر نہیں. وگرنہ جہاں بھی، کیونکہ ہم محمد نام کیوں رکھتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اس پیار سے، اس تعلق سے. اور جب اس تعلق سے ہے تو اس کے ساتھ صرف نام کی حد تک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ثنا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اس نے زن بھی رکھے، اس نے زن بھی رکھے. اور یہ ان پیر صاحب سے پوچھا جائے، وہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ جو لکھتا ہے وہ اپنی ترجمانی خود کرے تو اچھا ہوتا ہے. جی جی قرآنی قاعدہ ہو، نورانی قاعدہ ہو، نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شرط یہ ہے کہ صرف اس کی معلومات صحیح ہوں، جو پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح ہو اور پڑھانے والے کا عقیدہ درست ہو. باقی کچھ نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید کی یہی تو خوبی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وہ تو آسان ہے، اس کی آسانی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا ہوگا. باقی جو بہتر سے بہترین کی طرف قدم ہے، قدیم اسی کو پڑھ کے لوگ علماء بنے. اب اس میں جدت بھی ہے، نئے سے نئے قواعد موجود ہیں تو وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں. جی میرے خیال میں آج ایک معاملہ ہوا ہے، میں مزید سوال و جواب نہیں لوں گا. مجھے کہا گیا تھا کہ گفتگو پہلی ہے. میں کچھ کام کر رہا تھا، میرا بڑا ضروری کام تھا، تو اس وجہ سے وہ لیٹ کرتے کرتے رات 11:30 ہو گئے. کوئی بھی اچھا کام اپنے دائیں ہاتھ پہ کریں گے، کوئی بھی اچھا کام. اگر تسبیح اچھا کام ہے، کانا یوجب التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، تو تسبیحات جو ہیں اچھا کام ہے، لہٰذا اس کو دائیں ہاتھ پہ کیا جائے گا. وہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. حضرات کافی سارے علماء بیمار ہیں،
اہل علم بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہمارے اساتذہ بھی اور کچھ بچے بھی اور کچھ ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ اس گاؤں کے اندر بھی اگر کچھ ایسا ہے تو اللہ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، ضرورت مند محتاج اور سائل ہیں، اللہ تیرے علاوہ کس سے مانگے، تیرا ہی در ہے۔ اللہ جتنی بھی لوگوں کی جائز ضرورتیں ہیں پوری فرما۔ اللہ غربت نے چاروں طرف مہنگائی نے ڈیرے ڈالے ہیں، اللہ آسانیاں فرما۔ الہ العالمین ہمارے عملوں کے نتیجوں میں جو ہمارے حکمران ہیں، اللہ جس طرح کی ہمیں سزائیں مل رہی ہیں، اللہ ہمارے اعمال اچھے کر دے تاکہ ہمارے عمال اور حکمران اچھے ہوں، اور اللہ یہ دنیا کی زندگی کے چند پل جو ہیں وہ اچھے گزر سکیں۔ الہ العالمین ہمیں ہماری کرتوتوں کی سزائیں نہ دے، اپنی رحمتوں سے معاف فرما۔ اللہ جتنے بھی مقروض لوگ ہیں ان کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد کا میوہ عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا۔ اللہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کی ہیں اللہ بھول گئے ہیں، اللہ ان کو پھر سے نظر ثانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دیندار ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ اس کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی طاقت اور توفیق دے۔ اللہ صرف گفتار کے نہیں کردار کے مسلمان بنا۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ الہ العالمین جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ہمارے عزیز و اقارب، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ قبروں کو وسیع اور منور فرما، جنت کے باغیچے بنا۔ اللہ ملک پاکستان کے جتنے بھی اندرونی بیرونی دشمن ہیں اللہ ان کی سازشیں ان کے منہ پہ مار دے۔ الہ العالمین ہمیں ان سے نجات دے۔ اللہ ملک پاکستان یہ کلمے کی بنیاد پہ ملنے والا تحفہ، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کی مجلس کو عقیدہ ختم نبوت کو خالصتاً تیری رضا کے لیے بیان کیا اور سنا ہے، الہ العالمین اسی پہ زندہ رکھ، اسی پہ موت دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔